حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان مسجد جاتا ہے اور اس کے راستے میں ایک عورت کا گھر ہے، اور وہ عورت دروازہ کھول کے اس خوبصورت نوجوان کڑیال نوجوان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اور بلاتی ہے، اندر آ جاؤ۔ یہ توجہ نہیں کرتا، دیکھتے ہی نہیں ہے اس کی جانب، بس سیدھا مسجد چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عورت نے اس کو بلایا، اب شیطان اس پر غالب آ گیا، یہ مسجد جانے کے بجائے اس کے قدم اٹھ گئے اس عورت کی گھر کی جانب۔ جب یہ تھوڑا سا فاصلہ اس نے طے کیا، اس کی جانب گیا، اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نیک بندہ تھا، نیک نوجوان تھا، ہمیشہ مسجد جانے والا تھا۔ جو لوگ مسجد جا رہے تھے انہوں نے اس کو پہچان لیا اور اس کو اٹھایا، اس کے پاؤں مسلے، اس کو پانی پلایا، اس کو ہوش آ گیا۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا بات میں سیدھی کرتا ہوں، میں روز اسی جانب مسجد جاتا تھا تو راستے میں فلاں عورت کا گھر ہے، وہ مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی، اپنے گھر بلاتی تھی، لیکن میں اس کے جھانسے میں نہیں آتا تھا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب میں مسجد کی جانب گیا، اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلایا، تو میرے قدم مسجد جانے کے بجائے اس کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ میرے قدم جوں ہی اٹھے اور میں تھوڑا سا چلا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، بلکہ میرے خیالات میں جہنم کا عذاب آ گیا، جہنم آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا۔ اور جب اللہ کا خوف آیا، اللہ کی جو عذاب ہے وہ میرے سامنے، جہنم دہکتی ہوئی میرے سامنے آئی، تو اس منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اور آپ نے جب مجھے پانی پلایا، کچھ میرے جسم کو دبایا، سہلایا، تو مجھے ہوش آ گیا۔ اس نے یہ جملے ابھی کہے ہی تھے، پھر اس پر غشی کا ایسا دورہ ہوا، اللہ کا عذاب کا وہ نظارہ اس کے سامنے آیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، یہ بے ہوش ہوا، اور ایسا بے ہوش ہوا کہ یہ فوت ہو گیا۔ اور اس کے ہمسایوں نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے گھر والوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، تغسیل کی، اس کی تدفین کر دی۔ کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور پہلے بے ہوش ہوا اور اس نے اللہ کے عذاب کا تذکرہ کیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوا، اور پھر وہ جو فوت ہوا ہے وہ اللہ کے عذاب کو اپنے سامنے پیش کر کے اس کے سامنے جو نظارہ آ گیا، اس کا دل پھٹ گیا، اور جس کی وجہ سے وہ کلیجہ پھٹنے سے وہ فوت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے مصاحب سے، اپنے دوستوں سے ناراض ہوئے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور پھر وہاں سے اٹھے، اپنی مجلس سے اٹھے اور فوراً اس نوجوان کے گھر گئے، گھر والوں سے تعزیت کی، اور پھر اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ لوگ اس کی قبر پر لے گئے، نوجوان کی قبر پر، تو حضرت نے وہاں جا کر قبر پہ فاتحہ پڑھا اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے نوجوان، اللہ کا حکم ہے کہ جس نے اللہ کے خوف کو اپنے سامنے رکھا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہوا اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے کہے، جب یہ آیت سنائی اس کو، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر سے جو جواب آیا، کیا جواب آیا؟ قد وجدتہما، اے عمر، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا 2 جنتوں کا، اللہ نے وہ 2 جنتیں مجھے عطا کر دی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایک اور زندگی آنے والی ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، چل رہی ہے، جیسے چل رہی ہے۔ ایک اور زندگی آنے والی ہے کہ جو لامحدود زندگی ہے، دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر کے آئے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، اس کے متعلق آخرت میں بحث پرس ہوگی۔ یہ مت سوچیں کہ دنیا کے اندر بس ایسے موج مستی سے زندگی گزار رہے ہیں، بس آخرت میں مزے ہی مزے ہیں، یہاں بھی مزے ہیں، نہیں۔ حضرت عمر کا جو زمانے کا جو واقعہ میں نے سنایا ہے کہ اس نے کتنی اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو برداشت کیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے موت اس پر واقع ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے نقد اس کو جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو جوانو، میرے عزیزو، میں بھی اور آپ بھی آخرت کی تیاری کریں، اللہ کا خوف ہمارے سامنے ہو، اللہ کا ڈر ہمارے سامنے ہو، اللہ کا تقوی ہمارے سامنے ہو۔ پھر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ سے ڈریں، اور آنے والی جو لامحدود زندگی ہے اس کی میں بھی تیاری کروں اور آپ بھی تیاری کریں۔
انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ.